مولانا نے اپنی تقریر میں یہ بار بار اپنے دعوے سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اپنے دعوے کے اوپر انہوں نے ایک دلیل ابھی تک پیش نہیں کی، ایک دلیل انہوں نے ابھی تک پیش نہیں کی۔ یہ ڈنڈے، یہ پارے، یہ رسیاں، یہ آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ فرعونیوں کی طرف سے بن کے آئے ہو، تو اگر یہ پورا آپ نے ڈنڈے اور رسیاں لے کے آنی تھی تو آپ جو ہے جناب آپ پھر ٹائم بھی صبح کا رکھتے، پھر اگر آپ ہمیں چیلنج دیتے تو پھر ہم اس بات کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرتے۔ دوسری بات، آپ نے مولانا ایک منٹ، میں بعد میں آپ کو ٹائم دوں گا، ایک منٹ جو ہے آپ نے ابھی اسی ٹرم میں آپ نے 6 دفعہ لفظ فراڈ کا بولا ہے۔ لگا فتویٰ شیخ القرآن فراڈی ہے، لگا فتویٰ، تو کہتا ہے یہ پارے والا فراڈ یہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا۔ لگا دے فتویٰ شیخ القرآن فراڈی ہے، لگا فتویٰ امام آلوسی فراڈی ہے، لگا فتویٰ امام شعراوی متولی فراڈی ہے۔ میں تو فراڈی ہوں، کوئی بات نہیں، میں مان جاؤں گا۔ وہ شیخ القرآن کو تو نے فراڈی کہا، تو کہتا ہے کہ اہل سنت کا مذہب، اہل سنت کے خلاف چلتے ہو، تم نے شیخ کو معاف نہیں کیا، تو نے شیخ القرآن کو فراڈی کہا، تو نے کہا یہ فراڈ بازیاں اور یہ فراڈ ثابت کرے، یہ فراڈ کس نے کیا؟ اب بتا کہ کیا شیخ القرآن علیہ باللہ فراڈی ہے؟ کیا امام آلوسی فراڈی ہیں؟ کیا امام شعراوی فراڈی ہیں؟ یہ سارے امام جو ہیں یہ فراڈی ہیں؟ تو اکیلا آ گیا ہے کہ سارے امام فراڈی، سارے مفسر فراڈی، سارے دوسرے؟ ابھی تک مولانا نے نہ میرے سامنے جادو کی تعریف، سحر کی تعریف کی ہے، اور نہ ہی اپنے دعوے کے مطابق ایک دلیل قرآن سے نہیں پیش کی جس میں یہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ ایک دلیل، یہ سارے لوگ گواہ ہیں، ادھر ادھر کے حوالے، ادھر ادھر کی باتیں، یہ ڈنڈے، یہ پارے، یہ رسیاں۔ او بھائی اپنے دعوے پہ آؤ، ہر دفعہ کیوں آپ ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ آپ اپنے دعوے پہ آؤ، مجھے ایک دلیل دو قرآن سے جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ پیغمبر کے وجود کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا پیغمبر آپ میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے جادو کا اثر کروا رہا ہے، اور پیغمبر کا وجود تو وساوس کو قبول نہیں کرتا۔ جادو کا اثر کیسے قبول کر لیا پیغمبر نے؟ اور پھر آپ نے دوسری بات بھی نہیں کی، ایک دلیل آپ نے نہیں دی کہ پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ آپ ان روایات کی طرف نہیں آ رہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے۔ اپنے دعوے کے مطابق مجھے ابھی تک ایک آیت پیش کرو جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ بھئی پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ آپ مجھے ثابت کرو۔ میں نے سینکڑوں آیات ہے قرآن مقدس میں نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ اب دوسری آیت قرآن کی سن، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، فرمایا کہ میں خدا غالب، میں نے اس بات کو لکھ دیا ہے، اللہ کی ذات غالب ہے اور میرے رسول غالب ہیں۔ جہاں پہ مقابلہ آتا ہے غالب مومن ہوتے ہیں، غالب رسول ہوتے ہیں۔ اب یہودی جادو کر رہا ہے، اگر پیغمبر کے اوپر اثر ہو گیا قرآن کی آیت کو کدھر لے کے جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا رسول غالب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر یہودی غالب ہوا پیغمبر کے اوپر، یہودی غالب ہو گئے، یہ سارے غالب ہو گئے۔ یہ کہتا ہے بیماری کی طرح جادو کا بھی اثر ہے۔ اور میرا بھائی بیماری میں اسباب ہوتے ہیں، چیزیں ظاہر، آدمی دوائی کھاتا ہے، یہ سبب ہے، اس کا اتصال ہے مولانا، اس کا اتصال ہوا ہے۔ اور غائبانہ طور پہ ما فوق الاسباب، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر جو اثر کر دیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو ما فوق الاسباب، کوئی دوائی نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی چیز بھی پاس نہیں ہے، غائبانہ طور پہ پیغمبر کا اثر ہو گیا، پیغمبر کی ذات کے اوپر اس چیز کا اثر ہو گیا، یعنی یہ ما فوق الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، کوئی آدمی بھی کسی ایک آدمی کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ فرمایا یہ سارے مل جائیں، یہ تو مکھی کا پر بنانے کی طاقت نہیں رکھتے، پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر کروا رہا ہے، اور ان کی روایتیں لے کے ایک دلیل تو نے قرآن میں پیش نہیں کی۔ اور دوسری بات،
तूने अपने दावे के मुताबिक दावे से हटने की मौलाना कोशिश ना करो। तीसरी बात, तूने कहा ये फराडियों का काम है, या तो फिर ये लफ्ज़ वापस कर अपने, या फिर फतवा लगा कि मौलाना गुलामुल्लाह खान फराडी है, इमाम शारावी फराडी है, इमाम आलूसी फराडी है, ये सारे फराडी हैं। तू एक ही ईमानदार आ गया है इस दुनिया के अंदर, वो सारे फराडी हैं। आप तो इधर उधर के हवाले देता है। अभी तो मैं ये सारे हवाले 6900 किताब मेरे पास मौजूद है, 6900 किताब मेरे पास मौजूद है। मैं इसीलिए लेके आया हूँ, मैं अभी किताबों की तरफ नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ पहले मुझे दलील दे को कुरान की। जब तक तेरे पास यह लिख के दे कि मेरे पास कोई ऐसी दलील नहीं है कुरान की जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने यह कहा हो कि मेरे पैगंबर के ऊपर जादू का असर हुआ है। मैं कहता हूँ पैगंबर की जात के ऊपर जादू का असर नहीं हुआ, तूने लिखा हुआ है, दलील कुरान से मुझे दे। जब तक ये दलील नहीं देगा मैं तुझे आगे नहीं चलने दूंगा। आप ना कोई दलील दी है, आप इधर उधर के हवाले देते हैं। मुझे कहते हैं माकूल और मनकूल हवाले देना। आपने ये सारे माकूल मनकूल हवाले दे रहे हैं। आप फराडियों के फतवे लगाते हो, आप कुफर के फतवे लगाते हो। मैं कहता हूं जादू कुफर है, जादू करने वाला काफिर है, और कुफर का असर पैगंबर के वजूद पे नहीं होता। कुरान की दलील है वमा कफर सुलेमान कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। काफिर लोग जादू सिखाते थे, सुलेमान पैगंबर ने कुफर किया नहीं है। वहां पे कौन सा माना करेगा कुफर का माना? वहां पे क्या, क्यों अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कहा वमा सहर सुलेमान? अल्लाह ने क्यों ऐसा नहीं कहा वमा सहर सुलेमान? अल्लाह ने क्यों ऐसा नहीं कहा? अल्लाह ताला ने तुम्हें समझाया है ओ अल्लाह के बंदो ये जादू कुफर है, इसलिए कुरान ने डायरेक्ट ताबीर किया वमा कफर सुलेमान। सुलेमान पैगंबर ने कुफर किया। ये किन्होंने कुफर किया? वलाकिन शयातीन कफरू, ये शैतानों ने कुफर किया है। आप कितनी बातों के ऊपर पर्दा डालोगे? कुरान की कितनी आयतों के ऊपर? अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे पैगंबर हमने आपका दिल पाक रखा है। अलम नशरह लका सद्र। मा काफर सुलेमान, नौजुबिल्ला कहना ये साबित करना चाह रहे हैं कि आल सुन्नत ये कहती है कि नबी जादू